اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر لسانہ، صدق و سبحانہ۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کچھ گفتگو پیش کی تھی۔ آج آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خداوندی میں اللہ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اے اللہ شہادت بھی ہو اور وہ بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس کے پاس پیسہ اور طاقت ہے وہ مدینہ آئے اور مدینے کی موت کو قبول کرے، جو مدینے میں مرے گا وہ میرا ہمسایہ ہوگا، اور محمد کا حق ہے کہ میں اپنے ہمسائے کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن اس کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدینے کی موت عطا کرے۔ صحابہ نے کہا ظاہراً یہ دعا بڑی عجیب تھی، امیر المؤمنین بھی ہے، حکمران بھی ہے، سربراہ بھی ہے، دارالخلافہ بھی موجود ہے، مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر کے واپس تشریف لائے۔ عدل و انصاف کا دور تھا، ایران فتح ہو چکا تھا۔ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص ابو لولو فیروز مجوسی آیا، جس کا مذہبی تعلق مجوسی تھا، جس کا خاندان ایران تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے مالک سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت پیش کی۔ کہا امیر المؤمنین میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے جبکہ میں اتنا نہیں کماتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے کیا کیا کام آتے ہیں؟ اس نے کہا لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، پتھروں کا بھی کام کرتا ہوں، چکی بھی بناتا ہوں، سنارے کا کام بھی کرتا ہوں۔ اس نے 6 یا 7 قسم کے کام کے نام بتائے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے تو بہت سارے کام آتے ہیں، تو اپنی محنت سے اچھی خاصی کمائی کما لیتا ہے، تیرے لیے ٹیکس بہت کم ہے، میں تیرے مالک کو کیسے روکوں؟ یہ عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تو مجھے دارالخلافہ کے لیے ایک چکی بنا کر لا کے دے تاکہ مسلمانوں کے لیے کام آئے، اور میں اس کے بدلے میں اس کا بدلہ معاوضہ لوگوں کی قیمت سے زیادہ دوں گا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے سخت لہجے میں کہا اے عمر تجھے بھی چکی کی ضرورت ہے، میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی۔ فاروق اعظم نے کہا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے کہا امیر المؤمنین ہم اسے گرفتار کر لیں گے، یہ آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ فاروق اعظم نے بڑا عجیب جملہ کہا جب تک مجرم گناہ نہ کرے اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، رات کو میں نے خواب دیکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ میں نے دونوں ساتھیوں سے ملاقات میں عجیب جملہ کہا میرے محبوب اب میری عمر نبوی گزر چکی ہے، اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ محبوب اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، خلافت دور تک پھیل چکی ہے، اب میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ آیا ہے اور وہ مجھے 3 ٹھونگے مارے ہیں جس سے خون بہا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ مجھے اپنی شہادت
پر اعتماد بھروسہ اس وقت ہوا جس وقت میں احد پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں زور سے مار کر کہا، پہاڑ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 2 شہید عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ عمر مصلی امامت پر کھڑے ہوئے صفوں کو درست کروائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ خود صفوں کی خود ترتیب دیا کرتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ صحابہ جڑ کر کھڑے، مل کر کھڑے، درمیان میں کوئی جگہ نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو۔ اگر درمیان میں خلا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان درمیان میں گھس آتا ہے اور اس کی تمہاری نمازیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست کروائی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عادت تھی کہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی کرتے تھے، اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے، اجالے تک نماز کو لے جاتے تھے۔ نماز شروع کی، پہلی رکعت میں امیر المؤمنین کھڑے ہوئے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی منہ اٹھائے ہوئے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی صف میں زہر آلود ڈبل دھاری دار خنجر لے کر کھڑا ہوا تھا اور خنجر لے کر آگے نکلا۔ تمام صحابہ نماز کی حالت میں ہے، اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، 3 وار کیے۔ جو عمر نے خواب میں دیکھا تھا مرغ نے 3 ڈھونگے مارے ہیں، اس نے 3 وار کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے زمین پر نیچے گرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جلدی سامنے آئے اور امامت کرائی۔ 2 رکعت میں چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کی تاکہ مسلمانوں کی نماز میں حرج نہ آئے۔ جب نماز مکمل ہوئی، ابو لولو فیروز مجوسی بھاگنے لگا۔ صفیں گنجان تھی، صحابہ ملے ہوئے تھے، جڑ کے تھے، بھاگنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس نے وہ خنجر ہاتھ میں تھا، خنجر لے کر صحابہ کو مارنا شروع کیا تاکہ آدمی گرے، راستہ بنے اور باہر نکل سکے۔ 70 صحابہ کو زخمی کیا، 8 یا 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کیا، لیکن صفوں کی تعداد لمبی تھی، وہ بھاگ نہ سکا۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف سلام پھیرے، ایک صحابی نے سلام نماز کے بعد اپنے پاس ایک چادر کمبل تھی، وہ بھاگ رہا تھا، اس کے اوپر چادر و کمبل ڈال دی۔ وہ مجوسی اس چادر کے نیچے آ گیا، تمام صحابہ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ مجوسی سوچا اگر میں زندہ پکڑا جاؤں گا تو مجھے وہ راز بتانا پڑے گا، مجھے قتل کے لیے کس نے بھیجا ہے۔ وہ راز کو چھپانا مقصود تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا زہر آلود، اس نے اپنے آپ کو خود پیٹ میں خنجر مارا اور خنجر مارا پیٹ میں اور کھینچ کے نکالا اور وہیں پر مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ یہ جملہ تھے کہ میری نماز، میری نماز۔ کہیں سورج تو نہیں نکل آیا؟ صحابہ نے کہا سورج نہیں نکل آیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھاؤ۔ صحابہ نے کہا امیر المؤمنین خون بہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد میں بھی خون بہتا رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہ رہا ہے، تیمم کر کے 2 رکعت فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ صحابہ نے کہا ابو لولو فیروز مجوسی ہے جو ایران کا رہنے والا ہے، غیر مسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ، میں خوش ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے قتل کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے خدا کا قانون ہے کہ جب بھی عمر کا دشمن آئے وہ اپنے آپ کو خود مار کے ختم کرے گا، خود مار کے مر جائے گا۔
محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ آئے گی، عمر کا دشمن اپنے ہاتھ میں خنجر اٹھائے گا اور خود اپنے آپ کو مارے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ بیٹا جا کر امی سے کہو، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ عمر کے آخری تمنا یہ تڑپ ہے کہ امی سے کہنا کہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، وہاں مجھے سونے کے لیے جگہ دیجیے۔ کمرہ آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی گئی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہا، بیٹے عبداللہ جا کر عمر سے کہہ دو کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اس احسان کو نہیں بھول سکتی۔ جب مجھ پر الزام لگایا تھا تو تو نے سب سے پہلے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میری صفائی تو نے سب سے پہلے پیش کی، تو میرا وکیل بنا تھا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان ہی ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات پر تجھے ترجیح دیتی ہوں، میں یہاں دفن نہیں ہوتی، صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے میں تجھے جگہ عطا کرتی ہوں۔ فاروق اعظم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مبارکباد پیش کی، کہا ابا جان جگہ مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج معالجہ چل رہا تھا، جو بھی چیز دوائی کھلائی جاتی تو زخموں سے باہر نکل جاتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صدیق عمر ہم تینوں کا اللہ نے ایک مٹھی سے پیدا کیا ہے، ہم تینوں ایک ہی مٹھی میں دفن ہوں گے اور اسی مٹھی سے ہم اکٹھے نکلیں گے۔ دائیں ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور درمیان میں بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی حالت میں اللہ کے روبرو ہمارا حشر ہوگا اور ہم اللہ کے دربار میں اسی حالت میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انبیاء اکرام کے بعد 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، جس کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ اسلام کا یہ عظیم صریح باب اس پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر لاکھوں کربوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ